اور بہت سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے درمیان دو چیزیں چھوڑی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور فرمایا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت۔ ایک مقام پر فرمایا میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو پکڑے رہو گے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ دو بھاری چیزیں چھوڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اہل بیت۔ اہل بیت وہ لوگ جن کی رگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ کریں، یہاں سب عاشقوں کا مجمع ایمان والے مومنین یہاں موجود ہیں۔ آپ تھوڑا سا اندازہ کریں کہ معراج النبی جب ہماری مسجد ہمارے محرابوں سے بیان ہوتی ہے، ہمارے منبر سے بیان ہوتی ہے حضور کی معراج، تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب عرش پہ قدم رکھا، اللہ کے رسول نے جب عرش پہ قدم رکھا تو عرش کی معراج ہو گئی اور وہ عرش معلی ہو گیا۔ آپ دھیان دیں، بہت آسانی کے ساتھ جو مجھ جیسے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ اہل بیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس عرش پر حضور چند لمحے کے لیے قدم رکھ دیں وہ عرش کیا ہو جاتا ہے؟ عرش معلی۔ جس پر ایک بار قدم رکھے، صرف ایک بار، کتنی دیر کے لیے رکھا اور اتنی دیر تو اللہ جانتا ہے، ہم اس ٹائم کو بتا نہیں سکتے، لیکن ایک بار قدم رکھا تو عرش کیا ہوا؟ عرش معلی۔ تو جس پر نبی قدم رکھ دے وہ عرش معلی ہو جاتا ہے، اور جس علی کو نبی اپنے کندھوں پہ کھڑا کرے، جس پہ تلوار رکھے وہ عرش معلی، اور جس کو اپنے کندھوں پہ چڑھائے وہ نبی کی اہل بیت۔ بلکہ اگر ایک جملے میں کہوں تو سمجھے، جس پہ قدم رکھا ہے وہ عرش معلی ہے، اور جس کو کندھے پہ اٹھایا ہے وہ علی ولی اللہ ہے۔ بس فرق اتنا ہے، علی اللہ کا ولی ہے، یہ کلمے کا جزء نہیں لیکن ہمارے عقیدے کا حصہ ضرور ہے۔ یہ ہے علی مرتضیٰ کی ذات، اور وہ حسن مجتبیٰ جس کو کندھوں پہ اٹھایا، وہ حسین پاک جس کو کندھوں پہ اٹھایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور فرمایا وخاصتی، اے اللہ یہ میرے خاص لوگ ہیں۔ اللہ کا اگر کوئی خاص ہے تو اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور رسول اللہ کا اگر کوئی خاص ہے تو اس کو علی، فاطمہ، حسن اور حسین کہتے ہیں۔ میرے بھائی جو نبی کے گلی کا کتا ہو جائے اس کی شان بیان نہیں کی جا سکتی، تو جو نبی کے خاص لوگ ہیں ان کی شان کیا بیان کی جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ رہے گا۔ میرے ساتھ نہیں، صرف فرمایا جس درجے میں میں محمد رہوں گا اس درجے میں اہل بیت سے محبت کرنے والے رہیں گے۔ اب یہاں بس آخری بات کرنی ہے، اب یہاں سب سے پوچھا جائے کہ آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ ہم کہیں گے ہاں کرتے ہیں، لیکن ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، جب اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، امام حسین سے محبت کرتے ہیں، تو امام حسین کس کے خلاف کربلا میں گئے؟ کبھی سوچا امام حسین کربلا میں کس کے خلاف گئے تھے؟ تو آپ سب کہیں گے امام حسین یزید کے خلاف گئے تھے۔ بولو میں اس کے علاوہ کوئی جواب ہے؟ امام حسین کس کے خلاف گئے تھے؟ یزید کے خلاف۔ یزید میں کیا برائی تھی؟ سوچا یزید میں کیا برائی تھی؟ یزید صحابی رسول کا بیٹا تھا۔ ہمارے عقیدے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی، وہ صحابی کا بیٹا تھا، اس کی پھپھی رسول اللہ کی بیوی ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ۔ پھر یزید سے جھگڑا کیا؟
کبھی آپ سوچا کبھی